اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے ذکر سے ہی مومنوں کو قلب میں اطمینان ملتا ہے۔ تو ذکر کرنا، قلبی ذکر ہو، خفی ذکر ہو، کوئی بھی ذکر ہو، بہت ضروری ہے۔ اسی وجہ سے صوفیاء اکرام نے ذکر کرنے پر بڑا زور دیا ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ اگر ذکر قلبی، جیسا میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ جب قلب جاری ہو جاتا ہے یا سانسوں کا ذکر جاری ہو جاتا ہے تو اس کے اثرات کیا پڑتے ہیں۔ اگر آپ نے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ اثرات اگر چاہتے ہیں کہ آپ کو پتہ چلے کہ وہ کون سے ایسے اثرات ہیں جو پڑھتے ہیں، تو آپ پچھلی ویڈیو ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آج کی ویڈیو ہے وہ 6 علامات میں بتاؤں گا جس سے یہ پتہ چل جائے گا کہ واقعی قلب جاری ہو گیا ہے۔ کیونکہ بہت سارے ایسے مرید ہیں، لوگ ہیں جو پوچھتے ہیں کہ ہم ذکر کرتے ہیں لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں ابھی تک پڑا کہ قلب کیسے جاری ہو جائے، وہ علامات کیا ہیں، وہ نشانیاں کیا ہیں۔ تو آج میں آپ کو وہ 6 نشانیاں بتاتا ہوں جس سے انشاءاللہ آپ جب اس کو دیکھیں گے اپنی زندگی میں اور اپنی طبیعتوں میں اس کو دیکھیں، یہ نشانیاں اگر نظر آ جاتی ہیں، علامات، تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کا قلب جاری ہو گیا ہے۔ تو سب سے پہلی نشانی جو قلب جاری ہونے کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے دل کو سکون اور اطمینان محسوس ہوگا، کیونکہ ذکر سے تو اطمینان ہی ملتا ہے، قلب کو سکون ہی ملتا ہے۔ جب آپ کو یہ محسوس ہونے لگے کہ آپ کی جو تڑپ تھی، وہ جو بے چینی تھی دل کی، وہ ختم ہو چکی ہے، دل میں سکون اور اطمینان آ گیا ہے، تو سمجھ لیجئے آپ کا قلب جاری ہو گیا۔ یہ سب سے بڑی نشانی ہے۔ اس کے بعد روحانی طاقت، آپ کو روحانی طاقت محسوس ہوگی۔ روحانی طاقت سے کیا مراد ہے؟ ویسے تو روحانی طاقت سے بہت ساری بات ہو سکتی ہے اس پہ، لیکن میں اس کو ذرا بریفلی آپ کو بتا دوں۔ وہ یہ کہ آپ کو اس طریقے کی فیلنگ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے، جسے ہم دین کہتے ہیں، جو قرآن مجید میں موجود ہے، اس کا علم آپ کو ملے گا اور اس پہ عمل کرنے کی طاقت ملے گی۔ روحانی طاقت اسی کو کہتے ہیں۔ اللہ کے کلام کا جو روح ہے وہ آپ کو ملے اور اس پہ عمل کرنے لگیں، یہ روحانی طاقت کہلواتی ہے۔ بڑا بریفلی میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ بھی بہت بڑی نشانی ہے قلب جاری ہونے کی۔ اس کے بعد قلب جاری ہونے کی جو تیسری ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو عبادت کرنے کو یا ذکر اذکار بار بار کرنے کو دل کرے گا۔ آپ کہیں گے میں سارا دن اللہ کی عبادت میں گزاروں، اللہ کے ذکر میں گزاروں۔ یہ جو دنیا ہے ناسوتی، اس سے آپ کا دل خراب ہو جائے گا۔ آپ کو یہ بالکل بخوبی معلوم ہو جائے گا اور محسوس ہونے لگے گا کہ یہ جو دنیا آپ کو نظر آتی ہے، یہ عارضی ہے۔ اس دنیا کی یہ جو چمک دمک ہے، یہ کسی کام کی نہیں، یہ ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنے سے روکتی ہے۔ تو آپ اللہ سے رجوع زیادہ کریں گے اور دنیا میں جو دنیا کی گندگی ہے اس سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ تیسری یہ نشانی۔ چوتھی جو ولی اللہ کی نشانی ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ جو ولی اللہ ہیں ان کو نہ خوف ہے نہ غم ہے۔ جن کا بھی قلب جاری ہو گیا، یاد رکھ لیجئے، ان کو نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ اب یہ ایک فریز قرآن میں یوز ہوا ہے بار بار کہ ان کو نہ خوف ہے نہ غم ہے، تو اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ خوف کا مطلب وہ جن اور ان چیزوں سے خوف نہیں، خوف اور غم۔ خوف کا مطلب ہے کہ وہ چیزیں، ان چیزوں سے آپ کو کبھی خوف نہیں ہوگا کہ کل کیا ہوگا، پیسے میں بچا کے رکھوں، میرے ساتھ کیا مسئلہ نہ ہو جائے۔ مطلب توکل سے جو پیچھے ہٹتے ہیں ان کو خوف آ جاتا ہے،
ان پہ اگر کسی کے اوپر توکل بہت زیادہ، اللہ توکل پہ بہت زیادہ اس کو ایمان ہوگا تو اس کا خوف کم ہو جائے گا. جتنا توکل اللہ پہ کم کریں گے اتنا خوف بڑھتا جائے گا. تو یہ لوگ جن کا قلب جاری ہو جاتا ہے وہ متوکلین ہو جاتے ہیں، توکل کرنے والے ہو جاتے ہیں. اور غم نہ غم ہوتا ہے. تو غم کا مطلب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں جو ہیں، اگر وہ چھن جائیں تو ان کا غم نہیں کرتے. چاہے کوئی بھی نعمت ہو، کتنی بڑی بھی نعمت ہو، آپ کے ساتھ اس کی کتنی بھی اٹیچمنٹ ہو، جب وہ اللہ تعالیٰ واپس لے لیتا ہے تو اس پہ کوئی غم نہیں ہوتا، کیونکہ ان لوگوں کو، ولی اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ جو بھی کچھ مجھے ملا ہے اللہ کی طرف سے ہے، جو کچھ ہے اللہ کا ہی ہے. میں کیا لے کر آیا تھا اور کیا لے کر جاؤں گا، اس لیے وہ کبھی غم کبھی نہیں کرتے. اس کے بعد 5ویں نشانی، سوشل جو مورل ویلیوز ہے ان کا بڑا خیال رکھتے ہیں، سوسائٹی میں اپنا کردار نبھاتے ہیں، موٹیویشنل ہو جاتے ہیں، لوگوں کو موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں کہ آپ نہ مایوسی جو ہے نا، یہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ مایوسی کفر ہے، کہ وہ مایوسی پہ بالکل وہ لوگوں کو بتاتے ہیں، وہ موٹیویٹیڈ ہو جاتے ہیں. چاہے کیسے بھی حالات ہو، انسان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے. اور 6ٹھی نشانی، سب سے جو بڑی نشانی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا اللہ کے ساتھ تعلق گہرا ہو جاتا ہے. ان کے جب کہتے ہیں نا کہ خود میں فنا ہو کے اللہ کو ڈھونڈنا، اللہ تبھی ملتا ہے جب خود میں فنا ہو جاتے ہیں. تو یہ لوگ جب خود میں فنا ہو جاتے ہیں پھر ان کو اللہ ملتا ہے. اور معرفت الہی مل جانا یہ سب سے بڑی نشانی ہے قلب جاری ہونے کی. تو یہ نشانیاں آپ اپنے آپ میں دیکھیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ نشانیاں آپ میں ظاہر ہو رہی ہیں اور آپ نے قلب جاری ہونے کی جو مشق ہے، جو ایکسرسائز ہے، جو طریقہ کار ہے، اس کو فالو کیا ہے، تو آپ میں یہ نشانیاں اگر آ رہی ہیں تو آپ کامیاب ہو گئے ہیں. اگر یہ نشانیاں آپ میں ظاہر نہیں ہو رہی تو آپ کا قلب جاری نہیں ہے. تو آپ کو قلب کو جاری کرنے کے لیے اور زیادہ محنت، ذکر اذکار کرنا پڑے گا. تو ذکر اذکار کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ذکر اللہ ذکر کثیر، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ رہو. فاذکرنی اذکرکم وشکر لی ولا تکفرون، میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، میرے لیے شکر کرو اور میری آیتوں کے ساتھ کفر نہ کرو، چھپاؤ نہیں میری آیتوں کو. تو دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اللہ کا ذکر، اللہ کی معرفت الہی حاصل ہونے کا جو شرف حاصل ہو. اور جو مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں، اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا، اس چینل کے ساتھ جڑ جائیں، سبسکرائب کریں. انشاءاللہ روحانی ٹاپک، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہونے کی ٹاپک کے ساتھ ہمیشہ آپ کے ساتھ جڑا رہوں گا. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ نگہبان.